سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی قسط نمبر 3۔ آج امریکہ کا موسم بہت پیارا تھا، یا پھر یہ سہانا موسم المیرا کے لیے خاص تھا کیونکہ کچھ دنوں سے وہ ہواؤں میں تھی۔ دل ایک عجیب ہلے میں دھڑک رہا تھا، ہر جگہ بس وہی نظر آ رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ المیرا اس وقت لاؤنج میں پڑے صوفوں پر اپنی ماں کے مقابل بیٹھی حد سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ ایتھن والے حادثے کو گزرے ایک ہفتے کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ اسٹون مین نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اف مما، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ شخص اس قدر ہینڈسم اور ہاٹ تھا کہ میں تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ایتھن کی پرسنالٹی تو اس چارمنگ اسٹون مین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ المیرا کا ٹکراؤ جب سے ایڈم کے ساتھ ہوا تھا، اس کے لبوں پر بس ایڈم کی ہی تعریفیں تھیں۔ وہ شائستہ سی انگریزی میں اشتیاق آمیز لہجے میں بولتی حد سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ سو مائی ڈارلنگ، پھر آپ کب جا رہی ہیں اس ہینڈسم کے ساتھ ڈیٹ پر؟ وہ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ المیرا اپنی ماں کی زبانی بات پر ایک دم مسکرائی تھی۔ بٹ مما، میں شاک میں ہوں کہ میں تو خالہ کے ساتھ روز ہی ڈسکو جاتی ہوں، تو میں نے آج تک اس شخص کو دیکھا کیوں نہیں تھا؟ وہ ابھی تک اس سیاہ آنکھوں والے دیو قدامت شخص کے سحر میں گرفتار تھی۔ مائی ڈال، تمہاری نگاہیں ایتھن سے ہٹیں تو ہی تم ارد گرد کی خوبصورتی کو دیکھ سکو گی نا۔ شازمہ کا آج اپنی فرینڈز کے ساتھ وقت گزارنے کا پلان تھا، سو وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ مگر المیرا کی باتیں تھی کہ اف مما، آپ مجھے کوئی اچھا سا آئیڈیا دینا کہ میں کیسے اس چارمنگ مین کو اپنی جانب مائل کروں۔ وہ خیالوں میں گم تھی۔ ہنی، اب یہ باتیں بھی میں بتاؤں؟ وہ ہولے سے مسکرائی۔ جب بھی کوئی 50 سال کی عمر کے لگ بھگ شخص سلام کرتا وہیں چلایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لاؤنج میں قدم رکھتے سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ جاذب نظر شخص اس کے والد کے رتبے پر فائز ہے۔ ڈیڈی، آپ کب آئے؟ المیرا بھاگ کر جا کر باپ کے سینے سے لگی تھی۔ مائی لولی ڈاٹر، کیسی ہیں میری جان؟ وہ اس کا ماتھا چومتے شفقت بھرے لہجے میں بولے۔ میں بالکل ٹھیک، آپ تو نیکسٹ ویک واپس آنے والے تھے نا؟ وہ ساتھ ہی کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں، آپ کو میرا جلدی واپس آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ ذرا شرارت سے بولے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، مگر ممی کا معلوم نہیں۔ وہ اپنی ماں کے بگڑے تاثرات دیکھتی زمانیت سے بولی تھی۔ تم دونوں باپ بیٹی کا تو اب چلتا ہی رہے گا، میں جا رہی ہوں۔ وہ ناگواری سے سر جھٹکتی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ تمہاری ماں کیوں خفا ہے؟ انہیں تشویش ہوئی۔ کچھ خاص نہیں، مگر کل انہوں نے اپنی فرینڈ کے بیبی شاور پر جانا ہے۔ اب آپ آ گئے ہیں، سو ڈریسنگ اور بہت ساری چیزوں پر پابندی لگائیں گے، تو پھر آپ دونوں کی فائٹ ہوگی، جو ہمیشہ کی طرح ایک پولیس کی دھمکی لگا کر مما جیت جائیں گی، اور پھر وہ اپنی منمانی کریں گی۔ وہ ساری صورتحال دہراتی کسی رٹو طوطے کی مانند بولی تو اس شخص کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ عورت نہ جانے میرے کس گناہ کی سزا ہے، وہ حالے سے بڑبڑائے۔ ویسے ڈیڈی، اس ڈریسنگ سے مسئلہ ہی کیا ہے؟ یہاں کون سا ہمارا کوئی پاکستانی دقیانوسی سوچ والا رشتہ دار ہمیں دیکھ رہا ہے؟ وہ ذرا ناگواریت سے بولی۔ بیٹا، مجھے کسی رشتہ دار کا ڈر ہرگز نہیں ہے، مگر یہ سب غیر شرعی کام ہے جو ہمارے دین مذہب میں حرام ہے۔ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ میرا بچہ، مجھے تمہارے باہر جانے یا گھومنے پھرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آزاد ہو، اپنی زندگی جیو، مگر اپنے دائرہ حدود میں رہ کر۔ مجھے کہ تمہارا اپنی ماں کی شے پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کلب جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ بیٹا جی، یہ ایک باپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں رنجیدگی سے گویا ہوئے۔ پردہ، اف، آپ بہت ہیوی باتیں کرتے ہیں ڈیڈی۔ مجھے تو حجابی لڑکیوں کو دیکھ کر یہ دم گھٹنے لگتا ہے، بھلا وہ سانس کیسے لیتی ہوں گی؟ اس نے جھرجھری سی لی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس اب ہم پاکستان شفٹ ہو جائیں، اس سے قبل کہ تمہاری ماں کی ہردرمی کی وجہ سے میری نسل خراب ہو جائے۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھے۔ نو نیور، ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جائیں گے ڈیڈی۔ وہاں جو آپ کے عجیب قسم کے رشتہ دار ہیں، اف، ویسے بھی دادا ابو اور امی تو رہے نہیں، تو پھر ہم اس ملک میں واپس جا کر کیا کریں گے؟ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ چھوڑ کر تنفر سے بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ فیاض صاحب اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ وہ پچھلے 30 سالوں سے پاکستان سے باہر امریکہ میں مقیم تھے۔ جوانی کے دنوں میں وہ امریکہ پڑھنے آئے اور پھر یہیں ایک پاکستانی فیملی کی لڑکی پر دل ہار گئے تھے۔ اپنے ماں باپ کے بے حد اصرار کے باوجود پھر وہ کبھی پلٹ کر پاکستان نہیں گئے۔ ان کے 2 ہی بچے تھے۔ بڑا بیٹا پڑھائی کے سلسلے میں آج کل دوسرے شہر میں تھا، البتہ بیٹی المیرا ماں باپ کے ساتھ ہی تھی، مگر اب وہ
جوان ہوتی بیٹی اور بیوی کی حد سے زیادہ آزادانہ سوچ کو لے کر خائف ہی رہتے تھے، جو ان کی نسل کو سنوارنے کے بجائے بگاڑنے میں پیش تھی۔ سب سے زیادہ فکر اپنی معصوم بیٹی کی تھی۔ ساری عمر تو دیار غیر میں گزر گئی تھی، مگر اب وہ پاکستان واپس لوٹنا چاہتے تھے، جس کے لیے ان کی اولاد ہرگز بھی آمادہ نہیں تھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا جہانداد آشیانہ محب کے نانا کی ملکیت تھا، جو بعد بیٹی کی منتقلی کی صورت میں اب محب آسام سکندر کی ملکیت تھا، جو قدیمی طرز کا انتہائی خوبصورت سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا محل نما گھر تھا، جس میں اب جدید زمانے کے لحاظ سے بہت سی تبدیلیاں کی گئی تھی۔ جہانداد آشیانہ باہر سے دیکھنے والوں کی توجہ کھینچ لینے والی عمارت میں سے ایک تھا۔ جب محب کی جانب سے بھیجی گئی گاڑی ایک انتہائی وسیع رقبے پر پھیلی شاندار کوٹھی میں داخل ہوتی، ارد گرد لگی پھلواری کے گرد چکر لگاتی، عمارت کے عین سامنے آ کر ٹھہری تو وہ چونکی، وہ ہونک ہوئی، آنکھوں کو خیرہ کرتی خوبصورتی کو بس دیکھتی رہ گئی تھی، جس پر کسی مغلیہ دور کی حویلی کا گمان سا گزرا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ جبھی ملازم نے کار کا دروازہ کھولا تھا، وہ خود پر قابو کرتی باہر آ گئی تھی اور ملازم کی پیروی میں ہی شاندار عمارت میں داخل ہوئی تھی۔ میڈم، سر کچھ ضروری کام کی وجہ سے باہر ہیں، آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ فریش ہو کر ریڈی ہو جائیں۔ نماز کے بعد مسجد میں نکاح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ سر ہلا گئے۔ آئیے میں آپ کو آپ کا روم دکھا دوں۔ وہ تو ٹرانس کسی کیفیت میں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں کی پینٹنگ سے لے کر آرکیٹیکچر سبھی انٹیک تھا، جسے وہ واقعی کسی مغلیہ دور کے محل میں آ گئی ہو۔ میم، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام کے ذریعے منگوا سکتی ہیں۔ وہ سر ہلا کر روم میں آ گئی، جو شاہانہ طرز کا سجا انتہائی خوبصورت کمرہ تھا۔ ہر چیز کی چمک بڑک مالک کے اعلیٰ ذوق کا ثبوت تھی۔ وہ شوٹنگ کے لیے اکثر گھروں میں جاتے رہتے تھے، مگر اس کوٹھی کی تو چاق و چوند ہی نرالی تھی۔ واہ اللہ، کسی کو دیا ہے تو اتنا کہ ان سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا، اور کسی کو اتنا بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی ضروریات زندگی ہی پوری کر سکیں۔ وہ تلخی سے سوچتی، نرم گداز بستر پر لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ دماغ میں ڈھیروں سوچیں تھیں، دل میں ہزار وسوسے۔ آج وہ اپنی زندگی کا جوا لگانے جا رہی تھی، نہ جانے اس کا یہ کٹھن فیصلہ کیا رخ اختیار کرنے والا تھا۔ وہ سوچوں میں ڈوبی موبائل پر ٹھیک 30 منٹ بعد کا الارم سیٹ کرتی، نیپ لینے کے ارادے سے آنکھیں موند گئی۔ رات کی سیاہ تاریکی میں سمندر کا نیلا پانی خوب دمک رہا تھا۔ بحر اوقیانوس میں تیرتے کروز شپ کی بالائی سطح پر ایڈم کی برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر سو جوڑوں کی شکل میں موجود نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے میں مگن زندگی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے اس لڑکی کی کمر میں حصار ڈالے ایڈم ایک الگ ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا، جو بھلا کی حسین تھی۔ ایڈم مائی ڈارلنگ، تمہیں یہ سرپرائز کیسا لگا؟ وہ انتہائی بے باک واشنگٹن ڈی سی کی ایک ابھرتی ہوئی ماڈل تھی، جو 12 دنوں کے لیے ایک کروز شپ پر اس کے ساتھ ڈیٹ پر تھی۔ وہ اس وقت انتہائی بولڈ ڈریس میں ملبوس تھی، جو وہاں کے کلچر کا خاصہ تھا۔ بالکل تمہاری طرح خوبصورت۔ ایڈم کے ہاتھوں کی بے باکی پر وہ دلکش انداز میں مسکراتی مدہوش ہوئی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات میں اور تم تمام فاصلے مٹا دیں۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتی وہ دلربائی سے بولی تو عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ایسا ہی ہوگا، مگر اس وقت میں کیا چاہتا ہوں تم صرف اس بات پر دھیان دو۔ وہ حد سے زیادہ مدہوش کن لہجے میں بولتا، دنیا جہان سے لاپرواہ۔ اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا تھا، جو اونچی ہو کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتی خود بھی شدت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ محب سکندر کے پروٹوکول کی ہمراہی میں آتی گاڑی جیسے ہی جہانداد آشیانہ میں داخل ہوئی تو گارڈز بھاگ کر اس کی سمت گئے، جو کارٹ کے دروازہ کھولنے پر کوٹ کا بٹن لگاتا بڑے کروفر سے باہر نکلا تھا، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ جلد بازی کے باوجود خاصی تاخیر کا شکار تھا۔ رحیم صاحب، اس کے خاص ملازمین میں سے ایک، محب کو دیکھ دوڑ کر اس کی جانب آئے۔ گڈ آفٹرنون سر۔ گڈ آفٹرنون۔ میڈم ریڈی ہیں؟ اس نے مضبوط کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، جہاں سیکنڈ ہاف میں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ یس سر۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ایک بار پھر میڈم سے کنفرم کر لیتا ہوں۔ وہ سر ہلاتا فلک سے ملنے کا ارادہ ترک کرتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ انہیں جلد از جلد نکاح کے لیے مسجد پہنچنا تھا۔ یہ کوئٹہ شہر میں واقع لغاری ہاؤس کے لان میں پڑے بڑے سے جھولے کا منظر تھا، جہاں اس وقت گھر کی سربراہ خاتون بدرون بیگم اپنی بہو بیٹی نواسی اور پوتیوں کی ہمراہی میں بیٹھی صبح صبح کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جی اماں بھی،
شکر ہے میری دونوں بیٹیاں ساتھ خیر سے اپنے گھر کی ہوئیں۔ شاہدہ بیگم نے صنم کے گلابی چہرے پر نظر ڈال کر اللہ کا شکر بجا لایا۔ 2 روز قبل ہی صنم کا نکاح ہوا تھا اور اب کچھ ماہ میں رخصتی طے پائی تھی۔ اللہ کا کرم ہے بہو کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے تمام بچوں کے گھر بسے دیکھ لیے۔ ان کی بے ساختگی میں کہے جملے پر جہاں آرا کے چہرے پر گہرے سائے لہرائے تھے، سبھی ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ بدرون بیگم کو بھی احساس ہوا تو وہ اپنی سب سے بڑی پوتی کے چہرے کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ جلدی سے سنبھلی۔ چلو لڑکیوں، باورچی خانے میں جاؤ اور ذرا دوپہر کے کھانے کا اچھا سا اہتمام کراؤ۔ بھئی سالوں بعد ہمارے دروازے پر خوشیوں نے دستک دی ہے۔ وہ سر چھٹک کر سب کو منظر پر سے ہٹانے کے لیے بولی تو جہاں آرا سمیت سبھی لڑکیاں منظر سے غائب ہو گئی۔ اماں جان، میری بیٹی کب تک یوں ہی آپ کے پوتے کے انتظار میں اپنی جوانی برباد کرے گی؟ ماشاءاللہ سے جہاں آرا کی عمر 35 سال ہو گئی ہے، اور اگر اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کی جانب سے اس قدر غفلت برتیں۔ نصرت بیگم نے نخوت سے کہتے سر جھٹکا تو وہ پرسوچ سی خاموش ہو گئی۔ میں آج بات کروں گی تمہارے سسر سے، اگر وہ نہیں مانا تو بس جہاں آرا کے لیے بھی خاندان میں کوئی رشتہ تلاش کریں اور جلد از جلد اسے بھی اپنے گھر کا کریں۔ ہمیں اب اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، پوتے کا بہرا پن اور پوتی کا شخص کی آس لگائے تل تل اس کی جدائی میں تڑپنا ان کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھا۔ خاندان میں تو ہماری جہاں آرا کے جوڑ کا اب کوئی بھی نہیں ہے اماں جان، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو پھر کسی رشتے والی سے بات کریں گے، مگر یاد رہے بچی جائے گی ہمارے ہی خاندان برادری میں۔ ہم کسی اور رنگ نسل کے لوگوں میں اپنی پھول سی بچی کو بیاہ کر اسے فرسودہ رسم و رواج کی پاسداری کرنے والوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہ ڈل لہجے میں بولتی ایک بات یکسر فراموش کر گئی کہ ان کی لاڈلی پوتی بھی اسی طرح کی فضول سی خاندانی روایت کی بھینٹ چڑھا دی گئی تھی۔ جی بہتر، وہ سر ہلا گئی۔ مگر اماں جان، یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں نا، ابھی تو آپ لوگ اپنے پوتے کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس بار ان کی بڑی بیٹی ناسلین نے بھی باتوں میں حصہ ڈالا۔ تم فکر نہ کرو بچے، اس بار صنم اور جہاں آرا کی رخصتی ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ سب کے منہ سے بے ساختہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ جاری ہیں۔